بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد کہا گیا ہے فَهَذِهِ أَهَمُّ نَوَاقِضِ كَلِمَةِ التوحید، کلمہ لا الہ الا اللہ کے یہ چند اہم نواقض تھے، یعنی ان عقائد کی بنا پر، ان اعمال کی بنا پر ایک انسان دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ وَالْحُكْمُ بِالتَّكْفِيرِ عَلَى مَنْ أَتَى بِشَيْءٍ مِّنْهَا حُكْمٌ عَامٌ، یہ آخر میں جو 2 سطر میں، تقریباً 1.5 سطر میں قاعدہ بیان کیا گیا ہے، یہ نہایت ہی اہم ہے۔ ان نواقض کا تذکرہ ہونے کے بعد اس قاعدے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو نواقض آپ کے سامنے بیان کیے گئے، الحکم بالتکفیر علی من اتی بشیء منہا حکم عام، کسی انسان کے پاس جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر ان کفریہ اعمال یا عقائد میں سے اس کے پاس کوئی کفریہ عقیدہ یا عمل پایا جائے تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگانا عام حکم ہوگا۔ یعنی عام طور پر ہم کہیں گے کہ جو اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ کافر، جو کسی کافر سے اس کے دین کی وجہ سے محبت کرے وہ کافر، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے کوئی عبادت کرے وہ کافر، جو کسی ولی کا وسیلہ پکڑے وہ کافر، جو جادو کرے وہ کافر۔ تو یہ عام حکم ہوگا۔ لا يجوز تنزیلہ علی معین، کسی معین شخص پر یہ عام حکم نافذ کرنا جائز نہیں ہے، الا عند توفر الشروط وانتفاء الموانع وقیام الحجت علیہ۔ یہ 3 اہم قیود ہیں کہ جتنے شروط ہیں کسی شخص کو کافر قرار دینے کے، یہ تمام شروط پائے جائیں تب اسے معین طور پر کافر کہا جا سکتا ہے۔ ہمارا منہج ان لوگوں کا منہج نہیں جو کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، چاہے وہ خود علی الاطلاق، علی الاعلان اسلام کو گالی دے، اللہ کو گالی دے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ بالتعیین بھی کسی کی تکفیر ممکن ہے، لیکن کب؟ جب شروط پائے جائے، وانتفاء الموانع، اور کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ درس کے شروع میں جب نواقض کا بیان شروع ہوا تھا اس وقت چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ان میں موانع کا تذکرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ ہو، اس وجہ سے ہم اس پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے، تو اس کے پاس کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ وقیام الحجت علیہ، اور اس پر حجت قائم ہو چکی ہو، اور یہ حجت قائم کون کریں گے؟ اہل علم کریں گے۔ عام لوگوں کے لیے یا طلبہ علم کے لیے یہ کام نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بھی اس طرح حکم لگاتے پھریں کہ یہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے۔ تو اگر یہ شروط پائے جاتے ہیں تو اس صورت میں معین شخص کی بھی تکفیر ممکن ہے، ورنہ عام طور پر ہم بیان کریں گے کہ جو بھی یہ عقیدہ رکھے، جو بھی یہ عمل کرے وہ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ معین طور پر کسی کی تکفیر کرنے کے لیے ان تمام قیود کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ وفی الختام اقول سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ ختم مجلس کی دعا ہے، اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اس لیے اس دعا کے ساتھ ہم اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔